إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حاضرین جمع، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں تھکان لائق نہیں ہوئی۔ بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعا کا سلیقہ، اس عنوان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس خطبے کے اندر رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے ادعونی، مجھے ہی سے دعا کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو۔ کیوں دعا کروں؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کی دعوت خود ہمارا رب، ہمارا خالق ہمیں دے رہا ہے کہ دعا کرو۔ کیوں؟ استجب لکم، دعا تمہاری ضرورت ہے اور میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دعا ہم اور آپ کی ضرورت ہے اور اللہ ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ استجب لکم، نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ سے کچھ مانگتا نہیں، اللہ سے کچھ سوال کرتا نہیں، یغضب علیہ، اللہ اس شخص پر غصہ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ ایک تو دیکھیے ہم دعا کرتے عبادت بھی بجا لاتے، دو چاند سے، پتہ ہے آپ کو؟ ہم جو دعا کرتے، دعا عبادت کی قسم ہے، ایک پرکار ہے دعا عبادت کا۔ ہم دعا کرتے وقت عبادت بھی کر رہے اور اپنی ضروریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر پوری بھی کر رہے، دو بینیفٹ ہے، عبادت بھی ہو جا رہی ہے اور ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہماری ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ
ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں اور جو مسنون الفاظ ہیں انہی سے زیادہ تر ہم اور آپ دعا کریں. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور احادیث کی دعائیں یاد نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یاد کر کے ہی دعا کریں. یاد کر کے دعا کریں تو نور علی نور، لیکن ہم اور آپ اس کو دیکھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں. قرآن کی جو دعائیں ہیں اسے دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ علم البیان ہے، ساری زبانوں کو جانتا ہے، ساری لینگویج کو جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم مانگنے کے اندر جو سلیقہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے، پڑھیے انبیاء کی دعاؤں کو پڑھیے، کیسے مانگا، کیسے مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کتنا مانگنا چاہیے، یہ آپ کو ضرور ملے گا انبیاء کی دعاؤں کے اندر. اور انبیاء کی دعا آپ دیکھو، بڑی جامع اور مختصر دعا، اور بہت ساری رب سے چیزیں مانگ لی، تھوڑی دعا. اور کبھی کبھار ہم اور آپ اپنے الفاظ میں مانگنے، دیکھیں شریعت روکتی نہیں ہے ہم اپنے الفاظ میں مانگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گجراتی لینگویج میں مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مسنون دعا مانگنے سے ہم جو غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پر اس سے بچ جاتے ہیں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے اندر جاتے ہیں، بڑے ہی دیکھیے دعا کے اندر ہم کچھ غلط الفاظ، جو نہیں مانگنا ہے وہ بھی مانگ لیتے ہے نا، جو نہیں مانگنا ہے وہ بھی مانگ لیتے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ چوزے کی طرح ہو جاتے ہیں وہ صحابی. کس طرح ہو گئے تھے؟ چوزے کی طرح. چوزا یعنی بچہ، پرندے کا بچہ ہوتا ہے. بالکل سوکھ گئے تھے، بالکل دبلے پتلے ہو گئے تھے، بالکل لاغر ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورندیش کہا کہ بتائیے، اے میرے صحابی بتائیے، آپ گزشتہ ایام میں، پچھلے دنوں میں کون سی دعائیں کرتے تھے؟ کہا اس میں سے ایک دعا میں یہ کرتا تھا. دیکھیے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے، کب مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے، یہ دیکھیے آپ. کہا کہ میری دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ ہے، میں ایک دعا مانگتا تھا کہ الہ العالمین جو عذاب مجھے آخرت میں ملنے والا ہے دنیا میں دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اسی دعا کا کیا ہے، نتیجہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا کرتے. کیوں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں عذاب مانگ رہے ہو؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم عذاب کا سوال کرتے ہو؟ تم کیوں عذاب کی دعا کرتے ہو؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں عذاب نہ دے، اور مجھے دنیا کے اندر بھی بہتر حالت میں رکھے اور آخرت کے اندر بھی بہتر حالت میں رکھے. اور کیا ہی پیاری دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا کا، یہ دعا کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے رہے. ماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ دعا. اور آپ طواف کے اندر، ہر طواف کے اندر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. چکر لگاتے وقت، طواف کے چکر لگاتے وقت رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کا جو کونا ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیے اس کے اندر بڑی بہترین باتیں، جو بڑی جامع دعا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر شامل کر دیے. دنیا کی بھلائی مانگی گئی، آخرت کی بھلائی مانگی گئی، اور
عذاب سے نجات بھی مانگی. اس سے علاوہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کیا؟ دنیا میں بلائی مل جائے, آخرت میں بلائی مل جائے, اور جہنم کی عذاب سے ہم اور آپ محفوظ ہو جائے, اس سے بڑھ کر ہمیں چاہیے کیا؟ کتنی پیاری دعا ہے, اللہ اکبر. اس کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ دعاؤں کے اندر جو مسنون دعا ہے اس کا سہارا لیا جائے. دوسری, عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کہہ رہے تھے, باپ ہے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا. دیکھیے, بیٹوں کی دعاؤں کا بھی خیال رکھتے تھے. والد ہونے کی حیثیت سے, باپ ہونے کی حیثیت سے, بیٹا رب سے کیا مانگ رہا ہے بہت ضروری ہے. ہم کیا ہے, ہمارا بچہ دعا کر رہے خوش ہو جاتے ہیں, الحمدللہ خوش بھی ہونا چاہیے, لیکن کیا مانگ رہا ہے اس سے پوچھو تو صحیح. اس کو سلیقہ آتا ہے کہ نہیں, اس کو طریقہ آتا ہے کہ نہیں, رب سے مانگنے کا ادب اس کے پاس ہے کہ نہیں, سکھاؤ. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے, اپنے بیٹے کو دعا کرتے وقت یہ سنتے, اللہم انی اسألک القصر الابیض من جانب الجنہ من جانب الایمن الجنہ. کہا عبداللہ بن مغفل کے بیٹے دعا کرتے وقت کہتے ہیں, اے اللہ مجھے جنت میں رائٹ طرف ایک سفید محل دے دے. عبداللہ بن مغفل نے کہا, بیٹے اللہ سے جنت مانگو بس ہے, یہ کیا رائٹ میں, وہ بھی وائٹ چاہیے, یہ کیا سب ریڈ چاہیے, بلیک چاہیے, وائٹ چاہیے, ہمیں رائٹ سائڈ چاہیے, لیفٹ سائڈ چاہیے, یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ سے سیدھی سادھی دعا کرو. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تم سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت الفردوس کا طالب ہوں, میں سوال کرتا ہوں مجھے جنت الفردوس عطا کر دے. اور ایک دعا کیجئے, اللہم اجرنی من النار, کہ الہ العالمین مجھے آگ سے بچا. اس سے بڑھ کر تمہیں اور دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا جنت کے اندر مجھے رائٹ سائڈ یہ چاہیے, بلیک چاہیے, وائٹ چاہیے, فلاں فلاں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت مل گئی, بات ختم, اور کیا چاہیے؟ ہم اور آپ اپنے بچوں سے بھی پوچھیں کیا دعا کرتے ہو, رب سے کیا مانگتے ہو, یہ سلیقہ بھی آنا چاہیے. اسی طرح دیکھیے, بہت پیاری دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے, بڑی پیاری دعا ہے یہ, لیکن اللہ کے قانون کے خلاف ہے, اللہ کے قانون کے خلاف ہے. حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہے گی, قیامت کی صبح تک حق اور باطل کے درمیان کشمکش رہے گی. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے, جہنم بھی بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے, جہنم کا بھی خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے دعا سننے میں بہت پیاری ہے, مانگنے میں بھی بہت پیاری کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے, لیکن یہ دعا کے الفاظ رب کے قانون کے خلاف ہے. حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کشمکش اور حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ رہے گی. آپ دیکھیے, انبیاء کی دعاؤں کو پڑھیے, کتنا بہترین اور کتنی بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. اب دیکھو, انبیاء کی دعاؤں کو قرآن مجید بڑے پیارے انداز میں ذکر کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ عجب قصہ ہے, اور قرآن خود ان کے قصے کو احسن القصص کہتا ہے. قصوں میں سب سے بہترین قصہ جس میں ہماری اور آپ کی زندگی کے گزارنے کے کئی نمونے اس کے اندر موجود ہیں, کس طرح زندگی گزاری جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو, ایک انسان کی خواہش آخری کیا ہوتی ہے کہ بادشاہ بن جاؤں, ذمہ دار بن جاؤں, کرسی مل جائے, اقتدار مل جائے, بات ختم. انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, راجا بن جاؤں, لوگ میری پرجا رہے, یہی خواہش ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں مل گئی. یہ چیزیں ملنے کے بعد مصر کا اقتدار, مصر کا پاور ان کے ہاتھ میں آ گیا. کیا دعا کرتے ہیں, اللہ اکبر, فاطر السماوات والارض, اے اللہ تبارک و تعالی تو کیا ہے, زمین اور آسمان کا خالق ہے. انت ربی انت ولی فی الدنیا
والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. کیا ہی بہترین دعا ہے. الہ العالمین سب مل گیا ہے، لیکن آخری خواہش ہے کہ مجھے موت جب بھی آئے تو اسلام کی حالت میں. اللہ اکبر. دعا سنیے آپ، روٹے کھڑے ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا ہوا ہے، منصب پر فائز ہے، منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھے کہ سب مل گیا تو میں ہی بڑا ہو گیا. رب سے پہلے کہتے تو ہی اس دنیا کا خالق ہے، آسمان و زمین کا خالق تو ہی ہے، اور تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مددگار ہے. تو مددگار ہے، اس لیے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں. دیکھیے بڑی پیاری دعا ہے. مدد اسی سے مانگی جائے گی جو مدد کر سکتا ہو. مدد اسی سے لی جا سکتی ہے جو مدد کر سکتا ہو. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا دنیا کے اندر بھی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے، اور آخرت کے اندر بھی بہترین مددگار ہے. مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تیرے جو نیک بندے ہیں مرنے کے بعد اس میں میری روح کو شامل کر دے. اللہ اکبر. میری روح کو تیرے نیک وکار بندوں کے اندر شامل کر. دیکھیے بڑی پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے دربار میں جا کے کیا کرنا ہے؟ دعوت دینا ہے. رب کی طرف اس کو بلاؤ، ایک اللہ کی طرف اس کو بلاؤ. موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں سوچتے ہیں، ایک تو کیسے کیسے بچ بچا کر مصر سے مدین تک آیا ہوں، بچ بچا کر آیا ہوں. وہاں فرعون کے دربار میں میرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، کیونکہ غلطی سے ان سے قتل ہو گیا تھا. وہاں مشورے ہو رہے، اور اس کے چنگل سے بچ کر، اور اس کی جو سپاہی ہے عیون الغراب شامۃ النمل وعیون الغراب، جس طرح چونٹی کی سننے کی طاقت ہوتی ہے اور کوے کی دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے سپاہی اس طرح سے ہے. میں کیسے بچ بچا کے نکلا ہوں؟ اللہ سے ایک معذرت پیش کرتے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرے سینے کو میں کیا تنگ محسوس کرتا ہوں، میری زبان نہیں چل سکے گی، میری زبان نہیں چل سکے گی. کیونکہ فرعون کیسا تھا؟ بڑا ظالم، سفاک اور خون ریز بادشاہ تھا. کئی بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل تھا. اس کے دربار میں جانے کا حکم مل رہا ہے. کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتنی بہترین دعا ہے، جو میں اپنے دل کے اندر تنگ دستی کو میں محسوس کر رہا ہوں. الہ العالمین تو اسے کھول دے، میرے سینے کو کھول دے. کیوں کھول دے؟ تاکہ میں جو بات اتنے ظالم، اتنے سفاک فرعون کے سامنے رکھوں تو یہ میری بات سمجھ سکے. کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اس کے سامنے مجھے دعوت پیش کرنی ہے تو ضروری تھا کہ میرے دل کے اندر شرح صدر سے ہو، اور میرا دل ایک دم کھلا ہوا ہو تاکہ میری بات یہ سمجھ سکے. اور کیا کہا؟ وَيَسِّرْ لِأَمْرِي، میرے معاملے کو کیا کر دے؟ آسان کر دے. یہ فرعون جس کے دربار کے اندر میرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، مجھے ہر طرف تلاش کیا جا رہا ہے، میرے معاملے کو کیا کر دے؟ آسان کر دے، اور میری زبان کو بہتر طریقے سے کھول دے تاکہ میں اپنی بات کو، دعوت اللہ کی بات کو میں اس کے سامنے بہتر طریقے سے رکھ دوں. سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کریے. سلیمان علیہ السلام کو، ان کو اور ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہیت بھی عطا کی تھی. بادشاہ تھے. کیا کیا ملا تھا؟ لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا،
फ्लाइट्स तो अभी 100 सदी की लेन देन है, 100 सदी का सफर है, 100-150 साल का ये सफर है। हजारों साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्त दिया था, हवाओं से बातें करने वाला यह तख्त था, जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते ये तख्त ले जाया करता था। फ्लाइट्स तो अभी अभी आई है। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि। कितनी प्यारी दुआ है। इतनी सारी नेमतें मिलने के बाद देखिए एक बंदा क्या करता है, जब नेमत मिल जाती है तो बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं कि नेमत की शुक्रगुजारी करे। और अल्लाह का कानून है, हमेशा याद रखें, हमें अगर कुछ मिल जाता है तो अल्लाह को भूलना नहीं है। क्या होता है इंसान, रमजान में आप देखो, अल्लाह की कसम हो, जब हम अल्लाह के हो जाते हैं, हमारे दस्तरखान पे कितनी नेमतें हो जाती है, हमें तसव्वुर भी नहीं होता, हमें ख्याल भी नहीं होता, हमें वहम भी नहीं होता, ऐसी ऐसी चीजें हमारे दस्तरखान पे रखी हुई होती है। जब हम 1 महीना अल्लाह के हो जाते तो अल्लाह हमारा हो जाता है। क्या ही अच्छा होता कि हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा, हमारी जिंदगी के सेकंड सेकंड अल्लाह के लिए हो जाती। कितनी सारी नेमतें हमें मिलती है। कब मिली है? जब अल्लाह की नेमतों को जो हमको मिली है उस पर हमने शुक्रगुजारी करते हुए इबादत की, तब मिली। रब की शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह हमें नवाजेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ए बंदो, तुम अगर मेरी नेमतों पर शुक्रगुजारी से काम लोगे तो मैं तुम्हें और भी नेमतें दूंगा। लइन कफरतुम, हाँ याद रखो, अगर तुमने नाफरमानी की, मेरी नेमतों की नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा पावरफुल है, बड़ा खतरनाक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सारी चीजें मिलने के बाद शुक्रगुजारी की तौफीक भी रब से मांग रहे। सुभान अल्लाह। शुक्र किसका अदा कर रहे? अल्लाह का। और उस शुक्र की तौफीक भी किससे मांग रहे? अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी दुआ है। शुक्र किसका अदा कर रहे? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का। और तौफीक भी किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। बड़ी बेहतरीन बात है कि हम रब की शुक्रगुजारी करें और शुक्र की तौफीक भी उस रब से मांगे। कहा इलाह आलमीन, जो नेमतें देखिए तूने मुझ पर की है उसके शुक्रगुजारी की मुझे तौफीक दे। इतना ही नहीं, मेरे वालिदैन पर जो तूने नेमतें दी है, मेरे वालिदैन को जो नेमतें दी है उसकी शुक्रगुजारी की भी तौफीक मुझे दे। अल्लाहु अकबर। वालिदैन को जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हुआ है उसकी शुक्रगुजारी बेटा अल्लाह तबारक व तआला से उसकी तौफीक मांग रहे। कितना प्यारा बेटा होगा। वालिदैन पर जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें रही है उसकी शुक्रगुजारी की तौफीक कौन मांग रहा है? बेटा मांग रहा है। ये सारी दुआएं हैं। खुलासा कलाम ये है कि हम और आप रब से मांगे तो अदब से मांगे। हमारा खालिक बड़ा है। अल्लाहु अकबर की हम और आप हर नमाज में, हर अजान में निदा लगाते हैं, हर तकबीर में निदा लगाते हैं, तो उसके मांगने, उससे पास मांगने की भी तरीका होना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं, किस तरह से मांग रहे हैं। हम और आपको चाहिए कि सबसे पहले इसकी प्लानिंग करें कि रब से क्या मांगे। मैं बार बार कहता हूँ, जब हम और आप घर बनाते हैं तो प्लानिंग के साथ बनाते, बेडरूम बनाते प्लानिंग के साथ बनाते, दुकान की ओपनिंग करना है प्लानिंग के साथ करते, कुछ भी कारोबार करना है प्लानिंग के साथ करते। दुनिया के हर मामले में हमसे प्लानिंग हो सकती, क्या इबादत के मामले में हमसे प्लानिंग नहीं हो सकती? दुनिया के हर मामले में हम प्लानिंग करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इस प्लानिंग के साथ होना चाहिए, इस मंसूबाबंदी के साथ होना चाहिए, इस तरह से होगा तो बेहतर होगा, इस तरह से करेंगे तो नहीं हमें खोट जाएगी, इस तरह से करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या ही अच्छा होता कि हम अल्लाह की इबादत प्लानिंग के साथ करें। दुआ अल्लाह ताला को किस तरह से मनाएं? अल्लाह ताला से मांगने में जिद करे, अल्लाह तू ही देने वाला है और मैं तुझी से मांगता हूं और तू ही देने वाला है, मुझे नवाज। अल्लाह से जिद करे। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा कोई चीज, चॉकलेट वगैरह हमसे मांगता है, कितनी जिद करके मांगता, हम भी अल्लाह से मांगे।
کچھ اشخاص ہوتے کچھ دعا کرتے کہتے دعا قبول نہیں ہوتی ہے مانگ مانگ کر تھکے. بات ایسی نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کچھ دعا کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے رکھتا ہے. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ رب سے مانگتے رہے, رب سے جڑ کر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے رکھے. انشاءاللہ اللہ ہمیں نوازنے کے لیے بیٹھا ہے, اور اللہ ہم نہیں مانگتے تو غصہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے مانگا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین جو احباب جو رشتہ دار مقروض ہیں قرض سے پریشان ہیں ان کے قرض کے اندر آسانی عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے رشتہ دار تیرے دربار میں آ چکے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے, ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما, ان کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.